بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی توفیق سے ہمارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور چوتھے پارے کے الحمدللہ ہم نے 2 رکوع پڑھ لیے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی چوتھے پارے کا 3را رکوع اور سورہ آل عمران کا انشاءاللہ تعالی آج ہم 12واں رکوع پڑھیں گے. اللہ مالک العلام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کرام قدر، چوتھے پارے کے 3رے رکوع کا ہم آغاز کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے ایک اعزاز ذکر کیا ہے کہ امت محمدیہ ایک اعزازی امت ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ کریم فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگو کنتم ہو تم خیر امت، بہترین امت، اچھی امت ہو، اعلیٰ امت ہو، بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو نکالی گئی یا بنائی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے. تامرون، کہ تم حکم دیتے ہو، بالمعروف اچھے کاموں کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر برائی کے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہو. اب یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اعزاز یا ایک خاصہ یا ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ امت محمدیہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے تم لوگوں کو روکتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت کہا. تو یاد رکھیے، اگر ہم اپنا یہ فریضہ چھوڑ دیں، اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی دعوت نہ دیں، برے کاموں سے لوگوں کو نہ روکیں، تو پھر یہ امت جو اعزاز ملا ہے نا، اس اعزاز سے جاتی رہے گی. اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ اب ہو چکے ہیں جو برائی دیکھ کے برائی سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں. جو لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم نہیں دیتے، نیکی پہ نہیں لگاتے، بلکہ برائی کی طرف لوگوں کا تعاون کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے بہترین امت اس لیے بنایا کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو. ولو آمنا، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لکان خیر اللہم، تو البتہ بہت ہی بہتر ہوتا ان کے لیے. منہم، بعض ان میں سے، المؤمنون، ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان کے، اکثرهم الفاسقون، اکثر ان کے فاسق ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی یہ بھی ایمان لے آتے تو لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اب ان کی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے کہ پیغمبر آیا، پیغمبر نے دعوت دی، رسول نے ان کو پیغامات دیے، لیکن انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ کریم فرما رہے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان کے فاسق ہیں، گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں، الا اذى، مگر تھوڑی سی ایذا، تھوڑی سی تکلیف. یہ یہودی اور عیسائی جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کی رسالت کو نہیں تسلیم کرتے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لن یضروکم، ہرگز تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تمہیں، ہرگز یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے، الا اذن، مگر یہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی ایذا تمہیں دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں تمہارے ساتھ، تو یولوکم، اللہ فرما رہے ہیں وہ پھیر دیں گے تمہیں الادبار، اپنی پیٹھوں پر، ثم لا ينصرون، تو پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہ اتنے احمق لوگ ہیں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے آ بھی جائیں، جنگ کے لیے آ بھی جائیں، تو یہ فتح یاب نہیں ہو سکتے، یہ ناکام ہو کے پیٹھ پھیر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر تو ذلت جو ہے یہ مسلط کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ کے ساتھ ہوں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ ہوں، تو ایک الگ بات ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ ہوں، وہ جس جگہ پر بھی چلے جائیں نا، یہودی عیسائی، یہ زمین کے جس بھی خطے میں چلے جائیں، اینما ثقفوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہاں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ذلت اور رسوائی ان کے اوپر ہے، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ کوئی اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اب اللہ کی پناہ کا مطلب کیا؟ کیسے آئے گی اللہ کی پناہ میں؟ ایک کافر ہے، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اسلام قبول کرے، وہ اللہ کا مطیع ہو جائے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے، تو وہ ذلت سے بچ جائے گا، نہیں تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ میں آ جائے۔ بعض ایمان والے جو ہیں ان کے ایسے کوئی تعلق تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کی پناہ میں ابھی آ جائیں تو پھر بھی انشاءاللہ ایمان والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے گا۔ وباء بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر محتاجی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ سارا اس وجہ سے ہوا کہ وہ کفر کرنے والے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء، انبیاء کو بغیر حق، بغیر حق کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو ذلت طاری ہو گئی ہے، ان کے اوپر جو رسوائی ہو گئی ہے، جو ان کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وجہ سے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتاب اللہ کو کھولیں، کتاب اللہ کو پڑھیں، اللہ کے پیغامات کو پڑھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیغامات کو پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، بعض آیات ایسی ہیں، بعض احکامات ایسے ہیں کہ ہم انجانے میں ان کا انکار کر دیتے ہیں، ہم انجانے میں اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت اور جو مسکینی ہے یہ اس وجہ سے ہو گئی کہ یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس سبب سے، اس کے سبب کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرنے والے یعنی زیادتی کرنے والے تھے۔ یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا نا، یہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ہوا۔ آگے اللہ فرما رہے لَيْسُوا سَوَاءً، نہیں ہے وہ سب برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، جو حق پر قائم ہے، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، آناء اللیل، اور وہ راتوں کے وقت۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ راتوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کریم فرما رہے ہیں اپنا یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کی، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے۔ ان میں سے جو یعنی کہ لوگ اہل کتاب تھے، ان میں سے بعض لوگ جو ایمان لے آئے، یہ ان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں،
ٹھیک ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برے کاموں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی صالح لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں، یہی نیک لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یفعلوا، اور جو کچھ وہ کریں گے، من خیر، بھلائی سے، فلن یکفروہ، تو اس میں ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی کرنے والوں کو، پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب اوپر جو ہم نے بات پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسوا سواء، ہرگز برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امت قائمت، ایک امت، ایک جماعت ان میں سے ایسی بھی ہے، یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے عیسائیت کے اندر یا یہودیت کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام تفاسیر کے اندر ذکر ہیں، جس طرح کہ جناب سیدنا عبداللہ بن سلام، یہ بڑے بزرگ صحابی تھے، انہوں نے نبی کائنات علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، جبکہ یہ پہلے یہودیوں عیسائیوں کے عالم دین تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسد ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابی بنے، اسی طرح سالبہ ہے، اور اسی طرح اسید ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں کفایت کرے گی، عنہم، ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں تمہیں بچا سکیں گے، اولئک اصحاب النار، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر، استغفر اللہ، یہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کی بات کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ جس کے پیچھے لگ کے، نہ کفر کے پیچھے لگ کے، طاغوت کے پیچھے لگ کے، پیغمبر کے دشمنوں کے پیچھے لگ کے جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفر، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں فائدہ دے گا، ہرگز نہیں فائدہ دے گا ان کا مال، ان کی اولادیں، کچھ بھی انہیں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ جو دین سے بھاگنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل، مثال، ما ينفقون، اس کی، وہ جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی، سخت ہوا کی طرح ہے، کہ فیہا، اس میں، سر، سخت سردی ہے، اصابت، وہ پہنچتی ہے، ہرث قوم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، تو اس نے تہس نہس کر دیا اسے، وما ظلمہم اللہ، بس نہیں ظلم کرتا اللہ تبارک و تعالی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جو ہے نا اپنی جانوں پر یہ خود ظلم کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ، دلی دوست، من دونکم، سوائے اپنے مومن لوگوں کے، لا یعلونکم، نہیں وہ کافر کمی کرتے کسی بھی معاملے میں تمہارے ساتھ، خبالاً، برباد کرنے میں، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا۔ یہ جو کافر ہے نا، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف کے اندر رہو، تم مصائب اور مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض جو ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی الصدور، وما تخفی صدورہم،
اور جو چھپاتے ہیں اپنے سینوں کے اندر، اکبر وہ بہت بڑی بات ہے۔ قد بینا لکم، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا تمہارے لیے، الآیاتی نشانیوں کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو۔ یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ، تم ان یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنے دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ تو ہرگز نہیں کمی کریں گے کہ اگر یہ تمہیں برباد کرنا ہو، تمہارا نقصان کرنا ہو، یہ ہرگز اس معاملے میں کمی نہیں کریں گے، یہ تمہارا نقصان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض جو ہے، من افواہ، ان کے منہ سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اپنے منہ سے بکنے لگ گئے، اپنے منہ سے یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگ گئے، تو ان کے منہ سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ تم عقل رکھو۔ ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم، کہ تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور وہ نہیں محبت رکھتے تم سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان یہ نرم دل ہوتے ہیں، مسلمان کا دل جو ہے نا یہ بڑا ہی نرم ہوتا ہے، یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے مسلمان کا دل۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں انتم اولائی، تم خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم، کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، وہ تمہارا احساس نہیں کرتے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ یہودی عیسائی کب مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ، سب کتابوں پر، وَإِذَا، اور جب لَقُوكُمْ، ملتے ہیں تم سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو عَزُّوا عَلَيْكُمْ، تو وہ کاٹتے ہیں تم پر، اناملہ، اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، کل کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، لہذا مرو اپنے ہی غصے کے اندر، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ان کے ساتھ نرمی کرتے ہو، ان کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہو، تم ہی وہ لوگ ہو، جبکہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے ساتھ ہر وقت غصے میں، غضب میں، ہر وقت وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل موتوا بغیظکم، آپ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں ہی مرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں حسنۃ، کوئی بھلائی، کوئی خیر، تسوہم، تو وہ بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچے تمہیں سیئۃ، کوئی برائی، تو یفرحوا بہا، تو وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اب کافر کی سوچ ہے نا، یہ اللہ نے ذکر کی ہے، ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی اچھی بات ملتی ہے نا، تو تسوہم، وہ ان کو بری لگتی ہے، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ کڑتے ہیں، اس سے یہ تنگ ہوتے ہیں تمہاری بھلائی اور تمہاری کامیابی دیکھ کے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے سیئۃ، کوئی برائی، یفرحوا بہا، تو اس کے ساتھ یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کر لو، لَا يَضُرُّكُمْ، تو نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں، کیدہم شیئا، ان کا کوئی بھی مکر، اب ان کا کوئی بھی مکر تمہارا یعنی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو بھی کرتے ہیں اسے گھیرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کافروں کی، یہودیوں کی کچھ باتیں تھیں جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، عیسائیوں کی باتیں ہیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر الحمدللہ ہمارے چوتھے پارے کے 3 رکوع اور ہمارے الحمدللہ سورہ بقرہ کے 12 رکوع یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔